بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله مولانا العظيم. میرے معزز و محترم دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگ، اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم کو چیزیں اپنی حقیقت پر دکھائی دیں. جو چیز جیسی ہے ویسی ہی ہم لوگ دیکھ سکیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ ہے کوئی چیز اور دکھے کچھ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض مرتبہ بطور سزا کے ہوتا ہے. چیز کچھ ہے اور دوسری چیز دکھ رہی ہے. جیسے ایک رسی پڑی ہوئی ہے اور بازو میں ایک سانپ پڑا ہوا ہے. میں سانپ کو رسی پکڑ کر اٹھا لوں تو میرا نقصان ہے. رسی مجھے رسی دکھنی چاہیے اور سانپ سانپ دکھنا چاہیے. میں جس دن سانپ کو رسی سمجھوں گا اس دن میرا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو آنکھیں دے رکھی. سائنسدانوں کی تحقیق ہے اتنے ہزار رنگوں کے پرکھنے کی آنکھ میں صلاحیت ہے. ہم کو لال رنگ لال دکھے اور ہرا رنگ ہرا دکھے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اسکول میں ہم پڑھتے تھے ایک بیماری آتی ہے جس کو رنگ اندھاپا کہا جاتا ہے. رنگ اندھاپا، جس میں کوئی کلر دوسرا دکھتا ہے. اور اس وقت یہ بھی پڑھایا جاتا تھا کہ جس کو رنگ اندھاپا ہو اس کو ٹرین کا ڈرائیور نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ وہ سگنل اگر لال ہوگی تو اس کو ہری دیکھ کے آگے بڑھائے، اور اگر ہری ہوگی تب ٹھہرا ہے. ایک عیب ہے، ایک خامی ہے کہ چیز اپنی حقیقت سے الٹی دکھائی. بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جس کی نعمت ہونے کا احساس ہی ہم کو نہیں ہے. میں ساری چیزوں کو اپنی حقیقت پر دیکھ پا رہا ہوں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے. اس شخص سے پوچھو جس سے یہ نعمت چھین لی گئی. ہمارے ایک عزیز تھے، بارباڈوس سے آئے تھے، مرحوم ہو گئے، بہت نیک آدمی تھے. وہ آ کر ابھی چند سالوں پہلے آئے تو مجھے کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں ڈرائیونگ کر رہا تھا تو میرا شوگر ایک دم ہائی ہو گیا، جس کی وجہ سے میری آنکھ متاثر ہوئی. اب جب میری گاڑی مڑتی ہے تو مجھ کو دونوں طرف مڑتی دکھائی دیتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ادھر بھی جا رہی ہے ادھر بھی جا رہی ہے، میں کیا کروں؟ تو اس دن مجھے احساس ہوا کہ ایک تو میں دیکھ سک رہا ہوں، یہ ایک نعمت ہے، اور مجھ کو الٹا نہیں دکھائی دیتا، سیدھا دکھائی دیتا ہے، یہ بھی ایک دوسری نعمت ہے. اور یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پا لیا اور آپ نے مستقل اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی. امتیوں کو آپ نے بہت ساری دعائیں سکھلائی ہیں. جہاں ہماری نظر نہیں پہنچتی اس کے نعمت ہونے پر رسول کی نظر پہنچ جاتی ہے. ایک بہت پیاری دعا ہے. اس پیاری دعا کو ہم کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے. اور وہ دعا ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ.
اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی. کہنے کو یہ مختصر 4 سطروں کی دعا ہے، لیکن جو آدمی بار بار اللہ سے مانگے گا وہ راستے سے کبھی بھٹکے گا نہیں. اس میں کیا مانگا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ جو چیزیں حق ہیں اس کا حق ہونا مجھ کو دکھلا، حق مجھے باطل نہ نظر آئے، ورنہ میں حق کا راستہ چھوڑ کر دوسری طرف چلا جاؤں گا. جس کو حق باطل نظر آتا ہے یہ آدمی اس راستے پر نہیں چلنے کا، کیونکہ یہ تو باطل کا راستہ ہے، جبکہ سچ مچ وہ حق کا راستہ تھا. اللہم ارنا الحق حقا، ایک چیز تو ہے کہ اللہ حق دکھلا. اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ بھٹک جاتے ہیں، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے لیکن چلنے کی توفیق نہیں ہے اس کے اوپر، تو ساتھ میں آپ نے یہ بھی منگوا لیا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اور اس پر چلنے کی توفیق بھی مجھ کو دے. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور اے اللہ جو باطل ہے غلط ہے اس کا غلط ہونا بھی مجھ کو دکھلا دے، اور اس پر چلنے سے پرہیز بھی مجھ کو عطا کر. اللہ کی توفیق کے بغیر آدمی نہ نیکی کر سکتا ہے نہ برائی سے بچ سکتا ہے. تو یہ بہت پیاری دعا ہے. اس کا اندازہ ہمیں تب ہوتا ہے جب بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ راہ حق سے بھٹک گئے اس وجہ سے کہ ان کے کان میں بار بار بات ڈالی گئی کہ یہ سچائی کا راستہ نہیں ہے تم جس پر جا رہے ہو، حالانکہ وہ شریعت کا راستہ تھا، لیکن ان کے کان میں بار بار یہ آواز ڈالی گئی کہ تم صحیح راستے پر نہیں ہو، تو آدمی بھٹک کر دوسرے راستے کے اوپر چلا جاتا ہے. اور ایک جھوٹ جب 100 مرتبہ بولا جاتا ہے تو وہ دماغ میں سچ کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے. ایک ہی جھوٹ جب بار بار بولا جائے تو انسان کو لگتا ہے کہ سب بول رہے ہیں تو کچھ تو اس کی حقیقت ہے، کچھ تو اس میں سچائی ہے، تو انسان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. یہ در حقیقت ایک فتنہ ہے جس کی نشاندہی 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت رازدار صحابی ہیں جن کو حضرت حذیفہ ابن الیمان کہا جاتا ہے. حضرت حذیفہ خود فرماتے ہیں کہ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی بھلائی اور اچھائی کے سوالات کیا کرتے تھے، میں برائی اور فتنوں کے سوال کرتا تھا، تاکہ جو لوگ نیکی کا سوال کریں جیسے نیکی ہو، ہم لوگ فتنوں کا سوال کر کے آپ سے پوچھ کر کے ایسے بھی فتنے آئیں گے کم سے کم ان فتنوں سے بچ سکیں. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. انہوں نے بار بار قیامت تک آنے والے فتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے اور امت کے سامنے ان فتنوں کو رکھا کہ یہ فتنے قیامت تک پیش آنے والے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ نے علاج بھی فرمایا کہ اس فتنے سے بچنے کا یہ علاج ہے. یہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. ابن الحاج نے یہ روایت اپنی مدخل میں نقل فرمائی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حذیفہ کو فرمایا کیف بک یا حذیفہ، حذیفہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم کسی خلاف سنت چیز کو چھڑوانے جاؤ گے تو لوگ تم کو کہیں گے کہ دیکھو یہ سنت چھڑانے کے لیے آ گیا، کئی سالوں سے ہمارے باپ داداؤں سے ہم اس پر چلتے ہیں، اس کو سنت سمجھتے ہیں، اس کو کیسے چھوڑیں گے، حالانکہ وہ چیز کے خلاف ہے سنت. مگر تم جب دعوت دینے گئے کہ سنت یہ ہے اس طرف چلو، تو حذیفہ تم کو جواب ملے گا کہ دیکھو یہ سنت چھڑوانے آ گیا. یعنی لوگوں کی نگاہ کے اندر خلاف سنت چیز سنت کی حیثیت سے رچ بس گئی. میرے بھائیوں بات یہی ہے، ہم اللہ سے مستقل یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ تو سچ سچ دکھلا اور سچ کی پیروی نصیب کر، جو جھوٹ ہے اس کو جھوٹ دکھلا اور ہمارا دامن اس سے بچا لے. پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کسی جزوی چھوٹی سی چیز کے اندر ٹھوکر کھائے تو بہت بڑا نقصان اٹھانے والا نہیں ہے. جیسے ایک آدمی کسی راستے پر چلے اور وہاں ایک پتھر نکلا ہوا تھا، ٹھوکر لگ گئی، چلو گر گیا، لیکن راستہ صحیح ہے تو وہ پہنچ جائے گا. اس سے بڑے نقصان میں وہ آدمی ہے جو صحیح راستے سے ہٹ کر غلط راستے پر چل دیا. اس کو کوئی ٹھوکر نہ بھی لگے تو بھی منزل تک پہنچنے والا نہیں ہے، چونکہ جنت کی منزل تو اس راستے پر تھی.
اور تم نے تو راستہ اپوزٹ اختیار کیا. یہ بھی ایک بری چیز ہے. علماء نے فرمایا ہے کہ کسی چیز کا نہ دکھائی دینا جہالت کہلاتا ہے. ایک آدمی اگر نہ دیکھے، اس کو علم نہیں ہے، تو یہ جہالت کہلاتا ہے. لیکن چیز ہے اور الٹی دکھائی دے، اس کو ضلالت کہتے ہیں، اس کو گمراہی کہا جاتا ہے. ایک آدمی نابینا ہے، وہ بھی نقصان میں ہے، بیچارے کو نہیں دکھائی دیتا، تکلیف میں ہے. لیکن اس سے بڑی تکلیف میں وہ ہے جس کو الٹا دکھائی تو دیتا ہے لیکن الٹا دکھائی دیتا. علماء فرماتے ہیں نہ دکھنے کے مقابلے میں الٹا دکھنا زیادہ نقصان کا باعث ہے. میرے بھائیوں، اس حقیقت کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے. اب میں اگر کسی راستے پر چلوں اور ایک دو جزوی طور پر ٹھوکر کھا جاؤں، اتنا نقصان ہوگا. لیکن میرا راستہ چینج ہو گیا تو میں نے تو زندگی ہار لی، میری تو زندگی میں ہار گیا. چونکہ اب آنکھیں بند ہونے کے بعد کوئی دوسری حیات آنے والی نہیں ہے جہاں میں صحیح راستہ اختیار کر سکوں. ویسے ہم اپنی زندگی میں کوئی گناہ کر لیں، یہ بھی بری چیز ہے، لیکن ایک جزوی ٹھوکر ہے. البتہ میں نے جو ہے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا اور راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے پر چلا گیا. جیسے میری زندگی کا ایک بڑا جو ویژن تھا اس میں چوک گیا. تو یہ ایسی غلطی ہے جس میں پچھتاوا بھی کچھ کام نہیں دیتا. آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی بڑی غلطی رکھنا چاہتا ہوں جس کے ویژن کے بدل جانے کی وجہ سے، وہاں الٹا دکھائی دینے کی وجہ سے انسان زندگی ہار جاتا ہے. اور وہ ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. دنیا دارالغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے. مگر اس کو اتنا رنگین کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر. اتنی چمک دمک دکھا دی گئی ہے اس کی، اور دلوں کے اندر پھر اس کی طرف ڈھلاؤ رکھا گیا ہے. دونوں طرف، ادھر دنیا کی چمک، ادھر دلوں میں دنیا کی طرف جھکاؤ. یہ ہماری آزمائش کا موقع. اب دل میں جھکاؤ بھی ہے، دنیا رنگین بھی ہے، ادھر سے اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ اس دنیا کو جتنی چمکتی دکھتی ہے نا اتنا سمجھنا مت، یہ تو ایک خواب ہے، ایک سپنا ہے، اس کو ختم ہو جانا ہے. تمہاری آنکھیں بند ہوگی، اس کے بعد کی جو زندگی ہے آخرت والی، وہ سچی زندگی ہے. ادھر سے شریعت کی پکار، ادھر سے دل کا ڈھلاؤ اور ادھر سے دنیا کا کھنچاؤ. ان ساری چیزوں میں انسان بھیڑ کر رہ جاتا ہے. بہت سے لوگ بس دنیا کی ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر اس کے پیچھے ایسے دوڑتے ہیں کہ اللہ کی آیتیں ان کو سنائی نہیں دیتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم فرماتے ہیں وہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی. بس آدمی انجی دوڑ لگا کر پانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور بالآخر اچانک موت آ دبوچتی ہے. اب پچھتاوا ہوتا ہے، ارے اس زندگی کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں. میں نے تو سب کچھ اسی زندگی کے لیے کیا جس کو ختم ہو جانا تھا، اور ہمیشہ چلنے والی زندگی کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض ارشادات میں بہت اچھا اگزامپل دے کر اس کو بیان فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایک موم بتی کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے پروانے آ کر گرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے پر والے، وہ اس کے اوپر آ کر گرتے ہیں اور اپنی زندگی گما دیتے ہیں کیونکہ ان کو آگ کی روشنی بہت اچھی دکھتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی چمک دمک کے اوپر تم لوگ پروانہ وار گر رہے تھے اور میں تمہاری پیٹھ پکڑ پکڑ کر تم کو باہر نکال رہا ہوں. آپ کی تعلیمات ایسی ہے. آپ نے فرمایا ہرگز اس دھوکے میں ڈالنے والی دنیا کے ساتھ اپنا دل مت لگانا، ورنہ ایک بہت بڑے درجے کی غلطی جو چند غلطیاں آپ سے کروا گئی. اس کی ہماری آج کی لیٹسٹ مثال دیکھنی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ہوٹلوں وغیرہ کے اندر وہ ایک بلیو لائٹ لگی رہتی ہے. اور وہ کیوں لگی رہتی ہے؟ وہ کرنٹ والی رہتی ہے. جتنے بھی مکھی وغیرہ اس قسم کے کیڑے مکوڑے رہتے ہیں وہ اس کی چمک دمک کو، اس کو خاص بلیو رکھا جاتا ہے. شاید سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے کہ یہ کیڑے مکوڑوں کو یہ رنگ بہت لبھاتا ہے، تو اس طرف یہ جانور جاتا ہے اور اپنے لیے نفع کی چیز سمجھ کر آپ نے دیکھا ہوگا ٹک ٹک آواز کر کے وہ اپنی جان کھو دیتا ہے. ایسی ہی یہ دنیا چمکیلی ہے. ہماری نادانی ہے کہ ہم ہمارے نقصان کی چیز کو فائدے کی چیز دیکھ رہے ہیں. وہی الٹا ویژن.
اس کی وجہ سے ہم لوگ بھی دنیا میں پڑھ کر ایک ایسی ہلاکت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں کہ جس کے بعد پچھتانا بھی کبھی کام نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، اس حقیقت کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ یوں تو جو آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ہر ایک دنیا پر تھو کر کے جاتا ہے، ہر ایک لعنت کر کے جاتا ہے، دنیا کو گالی دے کر جاتا ہے کہ ارے تو نے اپنے اندر مشغول رکھ کر ایک حقیقت کی زندگی سے مجھ کو بہت دور رکھا۔ کتنے ہی لوگ تھے جنہوں نے قرآن کریم کی آیتوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں زندگی جینے کا ڈھنگ سیکھ لیا۔ انہیں پتا تھا کہ یہ دنیا خواب ہے، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں ترسوں اس کو ختم ہونا ہے، تو انہوں نے تو اپنی زندگی نیکیوں میں لگا کر بہت کچھ بیچ دیا، اور میں ایک تھا، مجھ کو دنیا کی چمک دمک نے مار دیا، اور مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتا، نہ تو آیتیں سنائی دی نہ رسول کی حدیثیں سنائی دی، اور آج ایسی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا جہاں پچھتانے کا کوئی موقع نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ویژن سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ایک مرحوم تھے، مربی تھے، حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے وہ خلیفہ تھے، مولانا محمد شفیع میاں صاحب ہماری والدہ کے ماموں، ابھی جو ڈابھیل جامعہ کے محتمیم صاحب ہیں ان کے سگے ماموں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بہت نیک آدمی تھے، بہت نیک آدمی تھے۔ ان کی آخری بیماری میں اسپتال میں مجھ کو ان کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا، تو وہ مرض الوفات تھا، ان کا آخری بیماری تھی بہت، تو ایک مرتبہ آنکھ بند کیے ہوئے تھے، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، کوئی اور نہیں تھا، تو مولانا محمد شفیع میاں صاحب نے، ہمارے نانا مرحوم نے، ایک دم سے وہ میں آنکھیں کھولی اور فرمانے لگے، محمد، مجھ کو محمد کہتے تھے، محمد یہ دنیا کیا چیز ہے؟ بس انتشار انتشار انتشار۔ وہ اتنے وجد میں جملے کہے تھے انہوں نے، آج بھی میرے ذہن و دماغ کے اندر اسی ٹون کے ساتھ وہ محفوظ ہیں۔ دنیا کیا چیز ہے محمد؟ بس پریشانی پریشانی پریشانی، انتشار کہتے ہیں پریشانی، ایک الجھاؤ، کہیں انسان کو سکون نہیں، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، ہر جگہ ایک نئی پریشانی لے کر انسان آتا ہے۔ اس دن میں سوچ رہا تھا کہ اس شخص کو آج جو دنیا دکھائی دے رہی ہے، اگر ہم کو ہماری اس حالت میں دنیا کا وہ ویژن میسر ہو جائے تو ہم لوگ ساری برائیوں سے بچ سکیں اور نیکیوں کو کر سکیں، ورنہ موت سے قریب جا کر یا موت پا کر تو ہر ایک کو سچی نگاہ مل ہی جاتی ہے کہ وہاں کی ایک دنیا ہی الگ ہے۔ قرآن کا تو مستقل ٹاپک رہا ہے، اس نے بار بار ہم کو یہ احساس دلایا کہ دنیاوی زندگی سب کچھ نہیں ہے، اس کو ایک دن ختم ہونا ہے۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کتنوں کو جن کو بہت فٹنس حاصل تھی، بڑے اپنے بدن کے اعتبار سے وہ مضبوط تھے، فٹ تھے، ان کو جینے کی بڑی تمنائیں اور امیدیں تھی، لیکن موت کا وقت آ پہنچا، ان کی فٹنس بھی ان کو کام نہیں آئی، جیم خانوں میں 4-4 گھنٹے دینا بھی ان کو بچا نہیں سکا، اور ساری چیزوں کو دھرا کا دھرا چھوڑ کے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قرآن کریم یہ یاد دلاتا ہے ہم کو، اور بار بار اسی عنوان سے ذکر کرتا ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ ایک جگہ ہمارا رب کہتا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ ہماری زندگیوں میں جو چیزیں ہم کو لبھاتی ہیں، جو چیزیں ہم کو کھینچتی ہیں، جن چیزوں کی لالچ میں لوگ اللہ کو بھول کر دنیا کو پانے کے پیچھے اندھی دوڑ لگاتے ہیں، اس کی قرآن نے پوری فہرست ذکر کی، پورا مینو ذکر کیا کہ ان چیزوں کے اندر لوگ پڑھ کر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے لیے دنیا بڑی چمکیلی بنا دی گئی، بہت زیادہ چمک دمک والی، اور اس کا بنیادی قطب جس کو دھری کہا جاتا ہے، جس پر ساری چیزیں گھومتی ہیں، وہ ہے دل میں شہوت کا پیدا کیا جانا۔ کن چیزوں کی شہوت؟ عورتوں کی طرف میلان۔ آج دیکھ لیجئے دنیا میں خواتین کے چکر میں پڑھ کر اپنے رب سے بغاوت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کی بچیاں نہیں ہو رہی ہیں، آج ان کی چھاتی پر پاؤں رکھ کر ماں باپ جہاں ناراض ہے، نہ صرف خاندانی روایات توڑ کر بلکہ مذہب و ایمان کھو کر بھی جا رہی ہے۔ کیا چیز ہے؟
خواتین کو اس امت کے لیے ایک فتنہ بنایا گیا. خود ہمارا رب فرماتا ہے. اور سب سے پہلے نمبر پر قرآن کا اس کو رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سارے فتنوں میں سب سے بنیادی فتنہ یہ ہے. بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہم کو یہ چیز ملتی ہے، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی بڑا فتنہ نہیں چھوڑا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. اتنا بڑا احسان ہے آپ کا ہم پر. ہمارے ماں باپ اتنا ہماری باریکیوں کا خیال نہیں کرتے جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کا خیال فرمایا. آج دیکھ لیجئے لوگ بڑی بڑی کمپنیاں بیچ کر روڈ پر آ گئے انہی خواتین کے چکر کی وجہ سے، جن کی پیڑھیاں چلا کرتی تھی، لیکن خواتین اور عورتوں کے چکر میں پڑے ان کے سارے حویلی کوٹھیاں بک گئی اور ایک مرتبہ کل کا کروڑ پتی آج کروڑ پتی بن گیا. ہمارے رب نے کہا کہ یہ چیز لبھانے والی ہے، تم کو اپنی طرف کھینچے گی، ہرگز خلاف شریعت اس کی طرف قدم مت بڑھانا. شریعت نے جہاں دائرہ کھینچا ہے آپ نکاح کر کے اپنی خواہشات عورتوں سے پوری کرو. یہ نہ صرف یہ کہ انسان کی خواہشات کو بیلنس کرنے والی ہے بلکہ رب سے قریب کرنے والی ہے. یہ بھی ایک مستقل ٹاپک ہے. بہرحال عورتوں کا فتنہ سب سے پہلے قرآن کریم ذکر کرتا ہے من النساء والبنین، اور اپنی اولاد. آج دیکھ لیجئے انسان اپنا پیٹ بھر جانے کے بعد اور اتنا کر لینے کے بعد اب یہ سوچتا ہے کہ ہماری اولاد کے لیے بھی ایسا بہترین کر کے جائیں کہ اس کے بعد ان کو کوئی پریشانی نہ آئے. پھر اولاد کا ہو گیا، پھر انسان کو ہوتا ہے ارے اولاد کے لیے بھی ابھی ہماری زندگی باقی ہے، تھوڑا سا کر گزریں. پھر ساتھ ساتھ نسلوں کا کرنے کے بعد بھی انسان کا پیٹ نہیں بھرتا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اولاد بھی ایک فتنے کی چیز ہے جس میں پڑھ کر انسان جو ہے بہت پھنس جا سکتا ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اتنی وسعت دیں کہ آپ اپنی اولاد کو خوشحال چھوڑ جاؤ، یہ شریعت کی تعلیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو جس نے بڑی وصیت کی تھی، بہت زیادہ وصیت کرنا چاہا تھا، غالباً اس کو آپ نے فرمایا تھا تم اپنی اولاد کو خوشحال چھوڑ جاؤ، یہ اچھا ہے اس کی بنسبت کہ تمہاری اولاد لوگوں کے پاس ہاتھ پسارتی رہے. ایک دائرے میں ٹھیک ہے، لیکن اتنا زیادہ کرنا کہ میری شریعت مجروح ہو، میرے شریعت کے وظائف اور احکام مجروح ہوں، یہ شریعت کے اندر فتنے سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے. دوسری چیز یہ ذکر کی. پھر تیسری چیز جو ہم کو لبھاتی ہے، ڈھیر سارے سونا چاندی. انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس اتنا سونا ہے تو 2 اینٹ ہو جائے، بسکٹ ہے تو اینٹ ہو جائے، اور اینٹ ہے تو 2 اینٹ ہو جائے، اور 4 اینٹ ہے تو ایک محل میرا جو ہے دنیا کے اندر سونے چاندی کا تعمیر ہو جائے. یہ بھی انسان کو لبھاتی ہے اور بہت ساروں کی زندگی میں یہ چیز فتنہ بنتی ہے. والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. اس زمانے کے اندر گھوڑوں کے اوپر ایک خاص نشان لگایا رہتا تھا. جیسے آج کل گاڑیوں میں لوگو رہتے ہیں، تو اس زمانے میں اس طرح کے نشان لگے رہتے تھے. لوگ ایسے گھوڑوں کو پانے کے لیے اپنی زندگی لگا دیتے تھے اور پیسہ آتا تھا. دیکھو محلے میں کسی کے پاس ایسا گھوڑا نہیں ہے جیسا میرے پاس ہے. جیسے آج کل مختلف بڑی بڑی گاڑیوں کے لوگو ہیں، BMW ہے، میرے پاس جو ہے لینڈ روور ہے. یہ ایک اعزاز کی چیز سمجھی جاتی ہے، جبکہ اس انسان کو اپنے کو حاصل ہونے والی سواری حاصل کر کے بقیہ اوقات اللہ کی عبادت میں لگانا تھا. مگر اتنی گاڑی سے اتنی بڑی گاڑی تک پہنچنے کے لیے اس نے عبادت کی گھڑیوں کو جھونک دیا. تو یہ بھی ایک چیز رہی ہے. والخیل المسومہ والانعام. بہت سارے لوگوں کو جانور پالنے کا شوق ہے. میرے پاس 40 بھینسیں ہیں تو 80 بھینس ہو جائے، 80 کی اور زیادہ 100 ہو جائے، 120 ہو جائے. یہ جو چوپایوں کے اندر بعضوں کو اینیملس میں اتنا انٹرسٹ ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجئے ان کی زندگی میں وہ عبادت کا پہلو ہی کھو دیتے ہیں، اپنے رب کو یاد ہی نہیں رکھ پاتے. والحرث. اور یہ فارم ہاؤس آج کل تو بڑا رواج ہے اس کا. میرا اتنا بڑا فارم ہونا چاہیے جس کے اندر کھیتی ہو اور وہاں ایک بہترین گھر ہو جس کے اندر میں خوش عیشی کے ساتھ جی سکوں. اب اتنی لمبی زمین پانے کے لیے آدمی کی عمر کے کتنے سال کھونے پڑتے ہیں، تب جا کے وہ ایک فارم ہاؤس حاصل کر سکتا ہے. اللہ دے دے آپ کا نصیبہ ہے، باقی اس کو پانے میں آپ اپنی زندگی کی قیمتی گھڑیوں کو کھوو. اللہ فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا. یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے.
واللہ عنده حسن المآب، اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ ارے وہاں سواری بھی ملے گی، بہترین حوریں بھی ملے گی، آپ کو بہترین محلات اور جنت کے مکانات بھی ملیں گے۔ وہاں کو پانے کے لیے کوشش کرو، اور اس دنیا کی چیزوں کو پانے کے لیے اپنی قیمتی عبادت والی گھڑیوں کو جھونکو مت۔ آپ دیکھ لیجیے آج نماز کھونا آسان ہے 4 کسٹمر کو سنبھالنے کے لیے۔ جمعہ کے دن ہمارا کیا حال ہو گیا ہے، ہمارے یہاں شہروں کے اندر اب تو لوگ اللہ سے چیٹنگ کرنے لگے ہیں۔ چنانچہ الگ الگ وقت مسجد کے ہوتے ہیں تو دکان ہماری بند نہیں رہے گی، جمعہ کے وقت کے اندر بھی شٹر بند نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی یہاں نماز پڑھے، دوسرے 4 آدمی بیٹھے رہیں، پھر یہ آئے گا تو یہ وہاں جاوے گا، تیسرا آدمی وہاں جاوے گا۔ منع نہیں ہے، لیکن ایک دن عبادت کا تھا، اتنی دیر کے لیے اگر ہم اللہ کے واسطے اگر ہماری دکان و شٹر نہ بند کر سکیں تو کس قسم کی دنیا کی لالچ ہمارے اندر آ گئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہودیوں نے چیٹنگ کی تھی، ہم لوگ بھی چیٹنگ کرنے لگے ہیں۔ اور پھر تو حال یہ ہو گیا ہے کہ وہاں سے کسی کے ساتھ فون پر کانٹیکٹ رہتا ہے کہ بھائی خطبہ شروع ہوا کہ نہیں، شروع ہو گیا ہے تو ابھی تھوڑی دیر ہے، جو ہی نماز شروع ہوگی کال کرنا۔ خطبے میں بھی لوگ نہیں آتے اور عین نماز کے وقت آ جاتے ہیں۔ نماز میں سلام پھیرا نہیں کہ دکان کے کسٹمر یاد آتے ہیں، نہ سنت موقدہ نہ کوئی اور چیز، بھاگے بھاگے 1 ہفتے میں نماز اور اس کا بھی یہ حال۔ میرے بھائیوں، آخر کون سی دنیا ہم پانے جا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اچھا ارشاد فرمایا، سارے ہی ارشاد اچھے تھے لیکن ہمارے جی کو اس وقت کے حالات کے اعتبار سے بالکل لگنے والا وہ ارشاد آپ نے فرمایا کہ انسان کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثداروں کے مال سے محبت ہوتی ہے، اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثداروں کے مال سے محبت۔ آپ کا مال کتنا ہے؟ آپ جتنا کھائیں گے، اوڑھیں گے، بچھوئیں گے، بنائیں گے، رہائش اختیار کریں گے، بس باقی سارا مال تو آپ کا ہے نہیں، وہ تو وارثدار جو ہے اس کے لیے حقدار ہیں۔ تو آپ اس کی محبت کے اندر اپنی زندگی لگا دیتے ہیں، اس کی بازی لگا دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انسان کو اپنے مال سے اتنی محبت نہیں جتنی اپنے وارثداروں کے مال سے محبت ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن اسی کو کہتا ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اس میں بہت زیادہ مت پڑو۔ بہت سارے لوگ ہار کر اپنی آخرت کو ہار کر دنیا پانے گئے اور کہیں کے نہیں رہے۔ ایک جگہ قرآن ذکر کرتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ فرماتا ہے ایک بات سمجھ لو، خوب غور سے دھیان سے سن لو، یہ دنیاوی زندگی چند کاموں کا نام ہے، یا تو کھیل کود کا۔ سب سے پہلے قرآن کریم یہی ذکر کرتا ہے اعلم انما الحیات الدنیا لعب ولہو، بیکار لغویات جو ہماری زندگی میں نہ یہاں کے کام کی نہ وہاں کے کام کی، ایسی چیزوں کے اندر پڑنا۔ اعلم انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، ایک ڈیکوریٹ کرنا، اپنے آپ کو شنگارنا، سنوارنا، زیب و زینت دینا، یہ ایک مستقل لوگوں کا مشغلہ ہے اور اس نے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں ڈریگن کی طرح کھا لی ہیں۔ زیب و زینت کا اتنا جنون ہے لوگوں کو، گھر کو سنوارنا، اپنے آپ کو سنوارنا، گاڑی کو سنوارنا، یہ ایک زینت کہلاتا ہے۔ اس نے بھی لوگوں کی زندگیاں کھائی ہے، گڑیاں نہیں، زندگیاں کھائی ہے۔ وتفاخر فی الاموال والاولاد وتکاثر فی الاموال والاولاد، ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال میں بڑھوتری ہو، اولاد میں اضافہ ہو، اس قسم کی فکروں کے اندر پڑا رہنا۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، بارش جب آتی ہے اور اس وقت جو زمین میں سے سبزہ اگتا ہے کتنا لہلہاتا اگتا ہے، ایک کسان کی آنکھیں جو ہے ٹھنڈی ہو جاتی ہیں کہ دیکھو ہماری کھیت کے اندر اتنا بہترین جو ہے سبزہ اگ گیا ہے۔ ثم یہیج فتراه مصفرا، پھر وہ پرانا پڑنے لگتا ہے اور ایک دن بالکل پیلا اور اپنی رنگت کھو کر بالکل پھیکا پڑ جاتا ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر چورے چورا ہو جاتا ہے۔
وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، بندوں کو اللہ کہہ رہا ہے آخرت کے اندر سخت عذاب بھی ہے اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضامندی بھی ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیاوی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، دوڑو مال کی طرف اور دنیا بٹورنے اور یہاں کی راکھ جمع کرنے کی طرف مت دوڑو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض، اتنی چوڑی جنت کہ جس میں آسمان اور زمین کا جتنا فاصلہ ہے اتنے فاصلے پر مشتمل وہ جنت ہے۔ وعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور کار خیر کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے وہاں جنت تیار کی گئی ہے۔ میرے بھائیو، قرآن یہ نقشہ کھینچتا ہے کہ یہ دکھائی دینے والی رنگت کچھ نہیں، اصل وہ چیز ہے۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، محمد کہہ دو دنیا کا یہ ساز و سامان بہت تھوڑا ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقی، جن لوگوں کے دلوں میں دینداری ہے، پرہیزگاری ہے، ان لوگوں کے لیے آخرت بہت بہترین۔ تمہاری یہ دنیا کی نعمتیں ختم ہونی ہے اور وہاں کی نعمتیں باقی رہنی ہیں۔ بلکہ قرآن کریم ایک جگہ تو ذکر کرتا ہے کہ پچھلے سارے نبیوں نے جو تعلیم دی، اللہ نے پچھلی ساری اپنی کتابوں میں جو تعلیم اتاری، ایسی کامن تعلیم یہ ہے کہ تم لوگ دنیا کو پہلے نمبر پر رکھتے ہو اور دین کو دوسرے نمبر پر رکھتے ہو۔ میں نے شروع میں جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھ سنائی اس میں ہمارا رب کیا کہتا ہے، میں ٹھیک ترجمہ کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ قد افلح من تزکا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنی صفائی کر لی۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کی یاد میں عمر گزاری اور نماز پڑھتا رہا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، قرآن کہتا ہے کہ لیکن تمہارا دھیان یہاں نہیں پہنچے گا، تم لوگ تو دنیا کو پہلے نمبر پر رکھتے ہو اور شریعت کو دوسرے نمبر پر رکھتے ہو۔ جہاں تقاضے ٹکراتے ہیں، ابھی اگر یا تو میں شریعت کو نبھا سکتا ہوں یا دنیا پا سکتا ہوں، تو انسان شریعت کو نبھانے کے بجائے دنیا پانے کے پیچھے دوڑتا ہے۔ یہ تمہاری کمزوری ہے، دکھتی رگ ہے۔ قرآن کریم نے انگلی رکھی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ جو شریعت تم نے چھوڑی نا اس کے نتیجے میں تم کو آخرت کی کامیابی ملنے والی تھی۔ وہ اچھا تھا جس کو چھوڑ کر تم دنیا کی طرف بھاگے، جو تمہارے حق میں بری تھی، تمہارا راستہ یو ٹرن مار کے دوسری طرف چلا گیا۔ آپ کو تو ادھر آخرت کی طرف بڑھنا چاہیے تھا۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، پچھلے صحیفوں میں بھی یہ مضمون ذکر کیا گیا تھا۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم پر جو کتابیں اتاری گئی اس میں بھی یہ مضمون تھا، اور حضرت موسیٰ پر جو اتاری گئی ان میں بھی یہ مضمون تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ وہ کامن تعلیم ہے جس سے کسی امت کو خالی نہیں رکھا گیا۔ کتنی اہم ترین تعلیمات ہوگی، کوئی امت ایسی نہیں جس کو یہ تعلیم نہ دی گئی ہو۔ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے میرے بھائیوں، ہم لوگ جو دکھتا ہے اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جبکہ اس کی حیثیت خواب سے زیادہ نہیں۔ میں اور آپ جب تک سانس میں سانس ہیں تب تک یہ رنگینیاں ہیں، لائٹیں ہیں، کمکمیں ہیں، روشنی ہے۔ آنکھیں بند ہو گئی، جان نکل گئی تو نہ مسجد ہے، نہ روشنی ہے، نہ آپ ہے، نہ میں ہوں، ایک خوب کا عالم ہے۔ شلیہ وکاش چھا جاتا ہے، سارے رنگ کالے پڑ جاتے ہیں۔ اب وہاں کا نقشہ دکھائی دیتا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، فرشتوں کی آمد و رفت ہے، اللہ تعالیٰ کے آخرت کے نظام ہے۔ یہی سچی زندگی ہے میرے بھائیوں۔ کس دھوکے میں پڑے ہوئے، کسی بزرگ نے بڑی پتے کی بات ذکر کی، انہوں نے فرمایا کہ ہماری آنکھیں ابھی کھلی ہیں لیکن سچ مچ بند ہیں، جس دن بند ہوگی اس دن کھلے گی۔ ہماری آنکھیں کھلی ہیں لیکن یہ سپنے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں، جس دن بند ہوگی اس دن سچا عالم دکھے گا، آدمی مر کے وہاں کے عالم کو دیکھے گا اور پھر پچھتانے کے بعد بھی جو ہے کوئی چیز ہمارے ہاتھ نہیں رہے گی۔ دنیا میں جنہوں نے اس کو سمجھا وہ صحیح راستے پر پڑے، ٹھوکروں سے بھی بچے اور غلط راستے کی بری منزل پر پہنچنے سے بھی خود کو انہوں نے بچایا۔ میرے بھائیوں، ابھی ہماری زندگی کی اور کتنی گھڑیاں ہم لوگ تجربے میں گزاریں گے،
اللہ کے واسطے باز آؤ. ہاں آپ کو کمانا منع نہیں ہے، لیکن اس کو مقصد حیات مت بناؤ. میں اس دنیا میں میرے رب کی یاد کے لیے آیا ہوا ہوں، اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہوا ہوں. ارے لوگوں نے معمولی سا اپنے لیے دنیا کا انتظام کر کے پوری زندگی راہ خدا کے اندر لگا دی، اور اتنی زیادہ عبادت کی رب خوش ہو گیا ان سے، اور دنیا میں وہ آئیڈیل اور نمونہ بن گئے. باقی یہ مکان ایک دن چھوڑنا، یہ لذتیں، یہ ٹیسٹ زبان کے، یہ چکھارے ایک دن ختم ہو جانے ہیں، اور ہر آدمی اس دنیا کے اوپر تھو کرتا ہوا، تف کرتا ہوا، گالی دیتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوگا. ایک شاعر نے وہ پہلے کے زمانے میں جو سفر ہوتا تھا نا، تو وہ سفر کرتے کرتے رات کو کسی جگہ ٹھہر جایا کرتے تھے، تھوڑا سا ٹینٹ ڈالتے، کیونکہ ایک ہی رات رکنا ہے، ٹینٹ ڈال کر وہ وہاں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے تھے. پھر صبح ہوتا تو ٹینٹ کو جو ہے سمیٹ کر واپس اپنی سواری پر رکھ کر چل جاتے تھے. تو وہ صبح کو اپنا ٹینٹ اٹھا رہا تھا، اس وقت اس نے ایک شعر کہا، نزلنا ہا ہونا تم مرتحلنا. نزلنا ہا ہونا عربی کا شاعر اور اتنا وجد والا شاعر ہے، مجھے تو لگتا ہے اس نے بڑے دل سے بات کی ہے. اس نے کہا نزلنا ہا ہونا تم مرتحلنا ہاکذا الدنیا نزول وارتحال. رات کو ہم یہاں آئے، ہم نے ٹینٹ ڈالا، تھوڑی دیر ٹھہرے، اور آج صبح تو چل بھی دیے. بس یہی حال دنیا کا ہے، ہم آئے، ٹھہرے، اور ایک روز ہم کو بھی اس دنیا سے چل دینا ہے. اب اگر اس تھوڑی سی دیر رات کو رکنے کے لیے ہم بہت بڑا محل بنانے لگے تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ رات بھر محل بنانے میں گئی، اور جو آرام ملنا تھا اس وقت تو آپ کو محل سمیٹ لینا پڑا. ہماری زندگی کی رات کی وہ گھڑیاں جو آرام کے لیے ہوتی تھی، ہم نے تو محل بنانے میں جو ہے لگا دی اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ مضمون اپنے ارشادات میں ذکر فرمایا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر یہ فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. اے ابن عمر، اے عبداللہ، دنیا میں ایسے جیو جیسے پردیسی آدمی جیتا ہے یا راہ گزر جیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم میں سے بعض لوگ دوسرے ملکوں میں کمانے کے لیے جاتے ہیں، گلف ملک میں بہت سے کمانے کے لیے جاتے ہیں، ان کے پاس 2 سال کا ویزا رہتا ہے، اس سے زیادہ بیک وقت مان لو ویزا نہیں دیا جاتا. اب یہ آدمی وہاں جاتا ہے تو کیا اپنے لیے بہت بڑا محل تیار کرتا؟ ارے کہیں بھی روکھا سوکھا تھوڑا بہت مل جائے، میں تو قرض کر کے آیا ہوا ہوں یہاں، اور کچھ کما کر زیادہ پیسے لے کر وہاں جاؤں تو تجارت کر سکوں اور اپنی زندگی صحیح سکھی ڈگر پر آ سکے. اب یہ پردیسی آدمی جو 2 سال کے لیے وہاں گیا ہے، وہ اچھے بہترین محل کی چکر کے اندر پڑ جائے، بہترین گاڑی بسانے میں پڑ جائے تو اپنا مقصد حل کر سکے گا. جو قرض کر کے گیا ہے وہ بھی نہیں نبھا پائے گا، اس کو بھی نہیں چکا پائے گا. پردیسی آدمی ہم سب دیکھتے ہیں، وہاں جا کے روکھا سوکھا کھاتا ہے، کہیں بھی تھوڑا سا اوٹا مل گیا سوتا ہے، کم سے کم پیسہ میرا خرچ ہو، میں بیلنس زیادہ سے زیادہ کر سکوں اور اپنے وطن میں جا کر پھر ایک صحیح سکھی ڈگر کے اوپر آ سکوں. وہاں پردیسی آدمی دنیا کے اندر بھی کوئی بہت بڑی تیاری نہیں کرتا. تم اس دنیا میں ایسے جیو جیسے ایک پردیسی آدمی. تمہارا وطن یہ ہرگز نہیں، تمہارا وطن تو جنت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہی رکھا شوق وطن. ہمارے وطن کا شوق، اس میں جنت کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اچھے مناظر دکھائے ان کو جمع فرمایا ہے. ہم کو یہ بھی پڑھنا چاہیے کہ جنت کیسی ہوگی، وہاں کی نعمتیں کیسی ہوگی. آدمی جب دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر لٹتا ہے تو جنت کی اس طرح کی سچی حقیقتوں کو دیکھ کر کیوں جنت کی تمنا نہیں کرے گا؟ انشاءاللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی جنت کا ایک شوق پیدا ہوگا. اسی لیے حضرت نے نام رکھا شوق وطن. اپنے اصل وطن کا شوق اپنے اندر پیدا کرو. میرے بھائیوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے بھی بڑا حوصلہ ہے تو پردیسی کی طرح بھی مت رہو. ایک راہ گزر، راہداری، مسافر جس طرح تھوڑی دیر کے لیے پڑاؤ ڈالتا ہے ویسی زندگی گزارو. یہ اس سے بلند مقام ہے.
परदेसी आदमी तो 2 साल भी रहने वाला है, यहाँ रात का रुकने वाला आदमी तो चंद घंटे रहने वाला है। वो जैसे बड़ी तैयारी नहीं करता, आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें कर लो और आखिरत की तैयारी में वक्त गुजारो। अल्लाह तबारक व तआला आपको ऐसी नेमतें अता फरमाएंगे। ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। मेरे भाइयों, आज हालत ये हो गई है, दुनिया ने हमारे दिल पर इतना कब्जा कर लिया है कि अब मैं सूद और इंटरेस्ट में पढ़ते हुए भी शर्म नहीं करता। बस कमानी है दुनिया, बाजू वाले से मेरा सालाना बैलेंस ज़्यादा होना चाहिए, चाहे इसके लिए अल्लाह की लाख नाफरमानी करनी पड़े। बहुत घटाई पर हम लोग आ गए हैं। दुनिया ने हमारे दिल पर ऐसा कब्जा जमा लिया है जैसे मकड़ी किसी छोटे से कीड़े के ऊपर कब्जा जमा कर वो कहीं छूट नहीं सकता। हम लोग दर हकीकत दुनिया की मेट, दुनिया के जाल में फंस चुके हैं। हरगिज़ ऐसा मत करो। अल्लाह की नाराज़गी से आने वाला पैसा आज तक न किसी के पेट को ठंडा कर सका है, न आइंदा कर सकेगा। हमारा मुसलमान आज फासी और बातिल सौदे करता है। तिजारत में भी हमको शरीयत ऐसे ही लगती है जैसे नमाज में लगती है। बाज़ काम के करने की वजह से नमाज फासिद हो जाती है, वैसे हमारी तिजारत और सौदे भी फासिद हो जाते हैं। अभी मुसलमानों की हालत ये हो गई है, शरीयत को पूछे बगैर इकोनॉमिक जो फार्मूलाज हैं उनके ऊपर चलकर चाहे वो सूद बरतना पड़े, फासिल सौदे या बातिल सौदे अपने अंदर लाना पड़े, बस माल आना चाहिए इंसान के पास। दोस्तों, ये बहुत गलत विज़न है। ये वो बड़ा विज़न है जहाँ चुप खाने की वजह से इंसान चंद घड़ियाँ नहीं हारता, ज़िंदगी हार जाया करता है। और अब तो यहाँ तक नौबत पहुँच गई है, बाद मुसलमानों को कहा जाता है कि भाई ये सौदा कर रहे हो, शरीयत से पूछ लो। तो क्या जवाब मिलता है? अरे पूछेंगे तो ना का जवाब आएगा वहाँ से कि जायज़ नहीं है। तो न पूछें न ना का जवाब आए, एक मरतबा पड़ जाओ। याद रखो, आपने उस रब को नाराज़ कर दिया जिसके हाथ में आपकी रोज़ी के ख़जाने हैं, तो वो कैसे आपको खुशहाल रख सकता है फिर? हाँ, चंद दिनों बहुत चमक दमक के बाद ऐसा डाउन होता है कि अल्लाह की पनाह। मैं ज़ाती तौर पर ऐसे ख़ानदानों को जानता हूँ जिनकी पीढ़ियाँ चलती थी, उनके आबा व अजदाद की पीढ़ियाँ चलती थी बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन रोड पर आ गए, उनका सब दिख गया। मैंने वहाँ तहकीक की, पूछा तो हमारे बाद साहिब इल्म दोस्तों ने बताया कि इस जनरेशन ने बैंकों के लुभाने वाले दावों में आकर सूदी लोन ले ली, इंटरेस्ट वाली लोन ले ली। आबा व अजदाद की बनी बनाई जमी जमाई पीढ़ी एक मरतबा इतनी उड़ गई कि इतने देवेदार हो गए कि कल को ज़कात देते थे, आज ज़कात लेने के लिए हाथ पसारते कोई देता नहीं है उनको। अरे कितना दें हम आपको, इनका खड्डा पूर्ण नहीं हो रहा है। हमारे सामने नक्शे और हमारे रब ने तो कह दिया है यमहकुल्लाहु रिबा, कोई सूद में पड़ा मैं मिटा कर रहूँगा उसको, सारे माल पर झाड़ू मार दूँगा। हमारा रब अगर इतनी ज़बरदस्त धमकी देता है तो हम हमारे दिल क्यों दहल नहीं जाते? आज हमारे शहर का एक DYSP अगर आपको कह दे कि मैं देख लूँगा तो उसको, जिसके हाथ में इतनी कुदरत है वो अगर दे दे तो हमारी नींद उड़ जाती है। हमारा रब कहता है कि कोई सूद और इंटरेस्ट करके तो देखे, मैं उजाड़ दूँगा उसको, वैरान कर दूँगा। हम लोग बेतहाशा सूद में पड़ते हैं। मेरे भाइयों, ये न करने की चीज़ें हैं। अल्लाह के वास्ते 4 लुक़मे कम खाओ, लेकिन रब को नाराज़ मत करो। जिसने अल्लाह को खुश रखा, अल्लाह उसे कभी ज़ाया नहीं करता। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को वो विज़न अता फरमाए जो शरीयत हमको देती है। दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया सराब, वो दूर से दिखने वाला पानी है, सचमुच पानी नहीं है। इसलिए दुनिया कुछ नहीं, सब कुछ आखिरत ही आखिरत है। अल्लाह ताला हमको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।